یہ وہ گروپ ہے جو پچھلے وزیرستان کا نارتھ وزیرستان کا یہ وہ گروپ ہے، ایک گروپ ہے جو پچھلے 18 مہینے سے زیادہ کچھ کاروائی پاکستان میں نہیں کر رہا، دوسرے گروپس کر رہے ہیں، جن کا تعلق اب آئی ایس اور داعش کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے ساتھ القاعدہ کی۔ یہ ویسے ہی سافن ہو کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی خاص کاروائی بھی نہیں کر رہا۔ انہوں نے اس کو چنا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو منا کے واپس لے آئیں، مگر وہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا یہ سمجھتے ہیں۔ اور ایک گروپ کو نیوٹرلائز کرنا اور پھر لانا اس وولٹائل سچویشن میں، جہاں کے پی اور وزیرستان میں جو سچویشن ہے، وہاں تو ایک بالکل اینٹی طالبان ایک موومنٹ شروع ہوا ہوا ہے، جس کو آپ تسلیم نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں یہ انڈیا نے اس کو کیا ہے۔ جس نے بھی کیا ہے وہاں کے لوگ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور طالبان کو وہاں کوئی نہیں سپورٹ کرے گا، بیکاز بڑی ظلم کی ہے انہوں نے وہاں۔ تو اس لیے یہ ساری یہ جو ہے نا، یہ جیسے کہتے ہیں نا فلائی بائی نائٹ، آج ایسے کر لیتے ہیں، کل ایسے کر لیں گے، چلو اب یہ کر لیتے ہیں، پھر یہ ری ایکشن قسم کی پالیٹکس ہے یا اسٹریٹجی ہے۔ یہ it is not a wholesome holistic approach to some of these issues۔ وہ گھر سے شروع کرنی پڑے گی، اور گھر میں بھی اب ایسی فورسز بننی شروع ہو رہی ہیں جو دیکھ رہی ہیں کہ طالبان کی کامیابی کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی، اور اب جیسے آپ کے ریاست کے ادارے کمزور ہوں گے، اور آپ کا ہائیبرڈ سسٹم کمزور ہوگا، اور آپ کی پارلیمنٹ ڈسکریڈٹ ہوگی، اور آپ کی سیاسی جماعتوں کو آپ دگے ماریں گے اور دھنیاں اڑائیں گے، تو یہ جو فورسز ہیں جس کو آپ پہلے پیسے پکڑا دیتے تھے، پھر جا کے آپ اور کچھ کرتے رہے، یہ بڑھیں گی۔ اب وہ آلریڈی الیکشن کے حصے لے کے، حالانکہ بینڈ ہے، وہ پھر بھی ان کو الیکشن میں حصہ دینے، اور جو ہم اس کو مین اسٹریم کر رہے ہیں۔ ارے یار جانے دیں، وہ بڑھتی ہوئی فورسز ہیں، آپ گرتے ہوئے لوگ ہیں، اسٹاپ دس، نہیں تو یہ ایک ویو کی طرح آئیں گے، اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کے ساتھ ہوا کیا۔ بالکل سیٹھی صاحب، یہ بات تو بڑی اہم ہے، اور یہ جو آپ نے بات کی بڑھتی ہوئی فورس جس کا آگے جو بڑھیں ہے، وہ بالکل انتہا پسند گروپس، مختلف طرح کے مختلف فرقوں سے، مختلف فرقہ وارانہ گروہ، اور وہ ہم ان کے مظاہرے دیکھ چکے۔ پنجاب پولیس جو ہے، پنجاب کی سب سے بڑی بدماش ہے، اس کو جس طرح سے مار پڑی اس سال کے شروع میں، آپ نے دیکھا، وہ سب ہمارے سامنے ویژولز ہیں۔ درجنوں پولیسمن جو ہیں وہ ان کو زخمی ہوئے، کئی ہلاک ہو گئے، اور ہماری پارلیمنٹ نے ان کے حق میں بات نہیں کی، انہوں نے اس گروپ کا ساتھ دیا، وہ بھی ڈر کے۔ اب بتائیں، لیکن سائیڈی صاحب، ایک اس سے پہلے کہ ہم اپنے آخری موضوع کی طرف جائیں، میں ایک سوال، یہ میں بڑی دیر سے تحقیق بھی کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ را فنڈڈ ہے، اس کو انڈیا نے لانچ کیا ہوا ہے، اور میں بھی اسی جو ہے مغالطے کا شکار تھا، میں بھی کہتا تھا یہ پاکستان دشمن، را موساد اور امریکہ، اور را موساد اور امریکہ۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے اور اس پالیسی کی بات کی جاتی ہے، تو پھر را سے ڈائریکٹلی کیوں نہیں بات کر لیتے؟ میں تو خود دیکھیے، میں تو بڑے سال اس مغالطے میں رہا۔ اور ایک اور اضافی سوال بھی ہے، جب یہ معاملہ ہوا تھا، جب نواز شریف نے بھی کمیٹی بنائی تھی طالبان سے دباؤ میں آ کر مذاکرات کرنے کی، چودھری نثار صاحب، آپ کو یاد ہوگا، اس وقت بھی تمام تر ہماری تنقید کے باوجود کم از کم نواز شریف نے یہ تو کیا تھا کہ پارلیمانی پارٹیز کو اعتماد میں لیا تھا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا تھا۔ نواز شریف چل کے عمران خان کے گھر گیا تھا، اس سے جا کے بات کی تھی۔ یہ اس کا اعلان نہ پارلیمان، نہ میڈیا، نہ کسی کو بتایا، ٹی آر ٹی پہ جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ اب ایسے ہوگا؟ دوسرا، نیشنل ایکشن پلان جو اے پی ایس کے بعد بنا تھا، اس کے جو نکات ہیں ان کو ذرا دوبارہ دیکھ لیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ بلوچستان کے اندر آپ خصوصی اسپیشل میئرز لیں گے، اور آپ جو وہاں جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، ریچ آؤٹ کریں گے۔ عمران خان اس کے سب سے بڑے سپورٹر تھے۔ اب یہ وہ سب چلے گئے جن کا ذکر تھا، آپ صرف ٹی ٹی پی سے بات کریں گے، یہ کیا بات ہے؟ بس اب رضا، باتیں تو ساری سوال تو کھڑے ہو گئے ہیں، جواب ہمارے جواب تو اپنی جگہ، مگر جن کو جواب دینا ہے ان کو چاہیے نا جواب دینا۔ یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں، یہ فلیپنگ اباؤٹ، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، جسٹ ڈے ٹو ڈے، یار اس کو ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو۔ سارا ملک ڈے ٹو ڈے کے اوپر چل رہا ہے۔
कोई किसी किस्म की ना इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना सियासी पॉलिसी है, ना कोई कुछ है ही नहीं कहीं। और अभी आप सुनने जा रहे हैं जनाब कि पार्लियामेंट के अंदर जॉइंट हाउसेस बुला के फिर धमकियां करके फिर आइन को तोड़ के फिर ये प्रेसिडेंट से अंगूठे लगवा के करवा के वो करने जा रहे हैं। यार ये इस तरीके से कंसेंसस क्रिएट होता है, इस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, इस तरीके से जमहूरियत बनती है, इस तरीके से मुश्तरका फैसले होते हैं। ये अब क्राइसिस एक चीज की नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस नहीं है, ये सब चीजें मिल चुकी हैं। इट्स एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अच्छा, अब ये है कि मैंने ये भी बताया कि इस किस्म के पहले भी हम क्रॉस रोड्स पे आए थे और वहां उस वक्त भी क्राइसिस थी, मल्टीफेसेटेड क्राइसिस थी, मगर वो कैसे हमने उसको रिजॉल्व नहीं किया, हमने उनको साइड लाइन कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया। क्यों? अमेरिका से पैसे आ रहे थे, हथियार आ रहे थे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बड़े जनाब यहां बड़ा कुछ हो रहा था। अब मैं कह रहा हूं कि अमेरिका से यूरोप से पैसे आने बंद हो रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं दे सकते। जो मांग रहे हैं आपसे वो आपको तो रात को नाइटमेयर भी वो आए तो आप डरते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए ये तालिबान नहीं चलेगा, यहाँ वो सारे बैठे हुए हैं और वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। या तो तालिबान उनको खत्म करें, अलकायदा को और टीटीपी को आपके लिए और आईएस को, और बाकी जो चाइना के खिलाफ वाले बैठे हुए हैं और रूस के खिलाफ वाले बैठे हुए हैं, सेंट्रल एशिया के खिलाफ वाले बैठे हुए हैं, सबको खत्म करवाएं। अगर वो नहीं करते और उन्होंने ऐलान कर दिया हम नहीं करेंगे कुछ, मैंने कहा जी आपके मसले हैं, आप उनसे बातचीत करें, ये हमारा इसके साथ कोई तल्लुक नहीं। चाइना को भी कह दिया, आपको भी कह दिया, ईरान को भी कह दिया, रूस को भी कह दिया। आपका क्या हाल है? ये चाइना और रूस आगे आगे हो रहे थे कि इनको ये दे, इनको दे, जल्दी से रिकग्निशन करें, भाग गए ना। अब सारे सोच रहे यार ये तो करूँ ऐसे नहीं करूँ। तो अब क्या हो रहा है? अब आप भी कह रहे हैं नहीं ठहर जाए, अभी हम वी आर नॉट रेडी टू। आप ये फेल हो गया ये सारा कुछ। तालिबान नहीं सुनने के लिए तैयार। हम जैसे लोग जो उम्मीद करते थे कि तालिबान 2.0 इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम तालिबान 1.0, हमें भी बड़ी मायूसी हुई है कि ये इतनी सख्त आइडियोलॉजी है, यहाँ के जो हार्डलाइनर हैं वो कामयाब हो गए हैं और जो मॉडरेट्स हैं वो फारग होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ये जो छोटी छोटी कंसेशंस आपको दे रहे हैं ना, ये हम जाके वहां मिन्नतें करते हैं कि यार वो 1964 की कॉन्स्टिट्यूशन 6 महीने के लिए ले आओ ताकि रिकग्निशन तो हो जाए। उसमें कोई पार्लियामेंट का भी जिक्र है, वो कहते नहीं वो हम चलो ले आते हैं मगर उससे पार्लियामेंट नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, हमारे अमीरुल मोमिनीन जो है वो बादशाह बन जाएंगे, वहां तक तो ठीक है, बाकी नहीं हम मानने के लिए। आप जाके ये उनको आइडिया, उनको बेचारों को क्या पता 1964 की कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी जो 1973 तक चली, जाहिर शाह की, क्या उनको कुछ नहीं पता। और यार 18 साल देते तालिबान ने, दे वर इवन बोर्न एट दैट टाइम। जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उस वक्त ये हुआ था और उस वक्त वो हुआ था, ये तो यहाँ जैसे आजकल के हमारे यूथे भाई हैं, कोई उनको पता नहीं है इस मुल्क में पहले क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ना ही उन्होंने तारीख पढ़ी है, ना ही पढ़ना चाहते हैं। तो बात ये है वहां भी इससे भी बुरा हाल है वहां पे।